السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ: غیر مستند ادویہ کا کاروبار ہر اعتبار سے سنگین جرم ہے۔ پروفیسر شاہد رسول کی اچانک موت کا ایک اور نیا رخ۔ سندھ امپلائیز الائنس مطالبات کے لیے حکومت سندھ کے رحم و کرم پر سول اسپتال حیدرآباد کے ایم ایس کے تبادلے کے بعد مزید تبادلے کب ہوں گے؟ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا، وہ صحت کی سرکاری، نجی اور عالمی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا، ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے رہنمائی بھی ضرور فرمائیں۔ ناظرین کرام، غیر مستند ادویہ کا کاروبار ہر اعتبار سے سنگین جرم ہے۔ مریضوں کی بیماری اور انسانوں کی صحت کے تحفظ کے لیے اس پر گرفت لازمی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ قومی دواسازی کے ادارے بحران میں ہیں اور دواؤں کا قانونی کاروبار مشکل میں ہے۔ ادویہ کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث لوگ موج میلے میں ہیں۔ گزشتہ دنوں شاید اسی پس منظر میں پاکستان کی 5 بین الاقوامی دواسازی کے ادارے فائزر، بائر، سنوفی، نوارٹس اور آئی سی آئی نے پاکستان میڈیسن مارکیٹ سے اپنا کاروبار ختم کر کے چلی گئی ہیں، جبکہ سن 2000 تک پاکستان میں 38 بین الاقوامی دواساز ادارے پاکستان میں اپنا کاروبار کر رہے تھے۔ واضح رہے، پاکستان میں کئی ایسی دوائیں ہیں جن کا تعلق انسانی جان اور صحت سے براہ راست ہے۔ ان میں بایولوجیکل میڈیسن، انسولین اور ویکسین، بے ہوشی وغیرہ کی دوائیں شامل ہیں۔ یہ دوائیں انسانی جسم پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہیں، اس لیے طبی ماہرین کے مطابق ان دواؤں کا معیار سب سے زیادہ اہم ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں ان حساس ادویہ کے معیار پر سمجھوتہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ میں یہاں ضمناً بتاتا چلوں کہ غیر معیاری ادویہ کی بڑی مارکیٹ حکومت کے سرکاری ہسپتال اور صحت کے ادارے ہیں، اور سندھ میں سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی میں یہ دھندا پروفیسر امجد سراج میمن کے چیئرمین بننے کے بعد سے بہت عروج پر بتایا جاتا ہے۔ بین الاقوامی دواساز ادارے جو کئی دہائیوں سے پاکستان میں اعلیٰ معیار کی دواؤں کی فراہمی کے ذریعے انسانی صحت اور جان کو تحفظ فراہم کرنے میں کلیدی کردار ادا کر رہے تھے، اب یہاں سے اپنا آپریشن سمیٹنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ وجہ صرف ایک ہے، قیمت کی دوڑ میں اعلیٰ معیار کو نظر انداز کرنا ہے۔ اس حساس موضوع پر، یعنی بایولوجیکل میڈیسن سے بے ہوشی کی دوائی تک کیا سنجیدہ خطرات ہیں، انشاءاللہ اس موضوع پر کل میں مزید آپ سے اپنا نقطہ نظر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔